انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا شمار، جن کی گنتی، جن کا حساب ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ اپنا سنایا ہے قرآن حکیم کے اندر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ان نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو، ان کا حساب کر سکو۔ انہی بے حساب نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان نعمتوں کا نام لے کر اہل ایمان کو بتایا کہ ذرا میری اس نعمت کے بارے میں کچھ سوچو، کچھ دیکھو کہ یہ میں نے کس قدر آپ کے سکون کے لیے اور آپ کی راحت کے لیے اور آپ کے اطمینان کے لیے، آپ کے قرار کے لیے، یا آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے میں نے کیسی نعمت آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی اس آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام اور راحت اور چین کی چیز بنایا، راحت کی نعمت بنایا ہے تمہاری نیند کو۔ وہی نیند جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عیب ہے، وہی انسان کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں تو آیت الکرسی میں فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک اور خالق، اگر معاذ اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو ساری کی ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے۔ تو اپنے بارے میں تو فرمایا کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں اس سے پاک ہوں، کیونکہ یہ محتاجی کی علامت ہے، تھکن کی علامت ہے، اور اللہ کی ذات محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ تھکتا بھی نہیں، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا یہ جو نظام ہے ان کو چلانے میں میں تھکتا نہیں، ان کی حفاظت کرنے میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن وہی چیز، وہی نعمت جو اللہ کی ذات کے لیے تو عیب ہے، مگر اللہ نے انسان کے لیے نعمت قرار دے دی، اور فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ذی روح، جس کے اندر روح ہے، جان ہے، ہر مخلوق
اس نعمت سے لطف اندوز ہوتی، ہر مخلوق اس نعمت سے لطف اندوز ہوتی، حتیٰ کہ پرندے بعض مرتبہ درخت کی شاخوں کے اوپر اور ٹہنیوں کے اوپر اپنے پنجوں سے ایسی گرپ پیدا کرتے ہیں، ایسے ٹہنی پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور ٹہنی پکڑ کر گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف ان کی گرپ دیکھنے والی ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی نیند دیکھنے والی ہوتی ہے۔ سو رہا ہے پرندہ، بعض گھونسلوں میں سوتے ہیں اور بعض پرندے درخت کی ٹہنیوں کے اوپر ایسے درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتے ہیں اور پوری نیند کر لیتے ہیں، مکمل نیند کر لیتے ہیں۔ قدرت کا عجیب نظام پرندے سمجھتے ہیں کہ جب نیند کرنے کا وقت آتا ہے تو پوری دنیا سے سمٹ کے اپنے گھونسلوں میں، اپنے درختوں کے اوپر اور اپنے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ انسان نظام فطرت سے بغاوت کرتا ہے، جاندار نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے رات ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں شام کے بعد، رات کے بعد سارے کے سارے پرندے اپنے گھونسلوں میں، درختوں کے اوپر بالکل خاموشی اور سناٹا چھا جاتا۔ اور جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب رات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی، بلبل بولنا شروع کر دیتی، پرندے اپنی مخصوص آوازوں کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اپنی خاموش زبان کے ساتھ انسان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ سونے کا وقت کون سا ہے اور جاگنے کا وقت کون سا۔ آج انسان اس فطری نظام کا باغی بن چکا ہے، میں اس کے سونے کے نظام میں وہ اعتدال باقی ہے، نہ جاگنے کے نظام میں وہ اعتدال باقی ہے۔ سوتا ہے تو سوئی جاتا ہے، سو جاتا، لمبی لمبی نیندیں، یہ غفلت کی نیند ہے، اور غفلت کی نیند سے اللہ نے منع فرمایا۔ اگر نیند فطرت کے مطابق ہو تو نعمت ہے، اور اگر نیند غفلت بن جائے تو قیامت ہے۔ ہندوستان کے عالم، نابینا عالم، آنکھوں سے نابینا، دل سے بینا، احسان محسن بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رکھو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رکھو کرو، آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا کرو، آنکھ کھولو چلو راہ حق پہ چلو، عمر یوں ہی گوانے کا کیا فائدہ؟ سو کے عمر یوں ہی گوانے کا کیا فائدہ؟ تو غفلت کی نیند ہو تو قیامت ہے، اور فطرت کی نیند ہو تو نعمت ہے۔ اس نعمت سے اللہ نے ہر ذی مخلوق کو لطف اندوز کرنے کا نظام رکھا۔ پرندے بھی سوتے ہیں، چرندے بھی سوتے ہیں، درندے بھی سوتے ہیں، دلوں کے اندر چیونٹیاں بھی سوتی، اور ایسے انداز سے کہ اپنی فطری نیند پوری کر کے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیند بھی پوری کر لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لیتے ہیں، اس انداز سے کہ عبادت کے دوران ہی ان کو نیند آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کے دوران ہی نیند آتی ہے اور سو جاتے ہیں، سوتے بھی ہیں اور بندگی بھی پوری کرتے ہیں۔ ہمارے DHA میں ڈبلیو بلاک کے مسجد میں نمازی کرنل صاحب ہوتے تھے، بڑے نیک، بڑے متقی، وہ 20 تراویحوں میں
کھڑے کھڑے بھی سو جاتے تھے، قیام میں سو جاتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے سونے کے خراٹوں کی آواز دائیں بائیں بھی آ جاتی تھی، ساتھ والے نمازیوں کو پتہ لگتا تھا یہ سوئے ہوئے ہیں سوئے، لیکن اتنے بیلنس کے ساتھ اور توازن کے ساتھ ان کی نیند ہوتی تھی کہ نماز کا ایک رکن بھی مس نہیں ہوتا تھا، رکوع بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، رکعتیں بھی پوری کرتے تھے۔ میں ان سے مذاق کرتا تھا، میں نے کہا آپ کا خوب آدمی ہے، 20 تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور نیند بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ آگے سے مسکراتے ہیں، بعض دفعہ یوں بھی نیند آ جاتی ہے، ایسے بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا، اور نعمت بنانے کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ہمیں سکھایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نیند کو تمہارے آرام کی چیز بنایا، آرام کی چیز بنایا۔ پھر ایک اور صورت بیان کی، ایک اور شکل بیان کی کہ تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری نیند جو ہے تمہاری موت کے مثل ہے، موت کے مثل۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ ہی روحوں کو موت دیتا ہے جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا سوئے ہیں، سوئے میں روح تو اللہ کے کنٹرول میں چلی گئی، لیکن اگر زندگی باقی ہے، جب زندگی باقی ہے تو صبح کو روح بدن کے ساتھ دوبارہ بیدار ہو جاتی ہے، وقفہ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ وقفہ بھی موت کی مثل ہے، موت کی مثل ہے کہ انسان سارے جہاں سے بے خبر ہے، اپنی نیند کے لطف میں ہے، اپنی نیند کی